رسول خدا کی حدیث ہے سفینۃ البحار میں، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں بی انذرتم، یہ پنجتن آل ابا فرماتے ہیں میرے ذریعے سے اللہ تمہارا انذار کرواتا ہے، مجھ سے ڈراتا ہے، میں نبی کا کام ہے تجھے جنت جہنم کی باتیں بتاؤں اور تمہارے وجود میں خوف پیدا کروں۔ لیکن بعلی اہتدیتم، اگر میرے بعد ہدایت لینی ہے تو ہدایت کا ذریعہ خدا نے کس کو بنایا ہے؟ علی کو بنایا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کئی لوگ ممبر پہ آئیں گے، تبلیغ کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، رسول کی باتیں کریں گے، جنت و جہنم کی باتیں کریں گے، کہ نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ بعلی اہتدیتم، اگر ہدایت ملنی ہے میرے بعد تو کس کے ذریعے سے ملے گی؟ علی کے ذریعے سے ملے گی۔ پھر فرمایا بالحسن اوتیتم بالاحسان، اگر یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے تو یہ کس سے سیکھو گے؟ حسن سے سیکھو گے۔ وبالحسین تصعدون، اور اگر تم نے بلندیوں تک جانا ہے تو بلندیوں کے لیے اگر خدا نے کسی امام کو سیڑھی بنایا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین وہ امام ہے جو انسان کو حر بناتا ہے، حسین وہ امام ہے جو بڑی آسانی سے دلدل سے نکال کے انسان کو بلندیوں تک لے کر جاتا ہے۔ ہمارے استاد ایک ایران میں خطیب ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن عشرہ محرم پڑھ رہے تھے اور موضوع تھا جنت کے دروازے، جس طرح ہم اہل بیت کی زندگی کے اصول پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے پہلی دن محرم میں یہ پڑھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کا ہے، فضائل پڑھے روزے داروں۔ دوسرے دن پڑھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حاجیوں کا ہے، حج کے فضائل پڑھے۔ تیسرے دن میں نے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ انفاق کرنے والوں کا ہے، خیرات کرنے والوں کا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والوں کا، غریبوں کی مدد کرنے والے کو ہے۔ کہ تیسرے دن پڑھ رہے ہیں، فضائل پڑھے اس کے۔ کہتے جیسے ممبر سے اترا ایک کمزور سا بوڑھا تھا، فقیرانہ لباس پہنا ہوا تھا، اس نے مجھے روک دیا، مولوی صاحب ادھر آؤ۔ کیا ہوا؟ کہ روزے داروں کا دروازہ، حاجیوں کا دروازہ، خیرات کرنے والوں کا دروازہ۔ مولوی صاحب کوئی ایسا دروازہ بتاؤ جس سے میں بھی تو جا سکوں، میں کمزور آدمی، غریب آدمی، پیسے ہیں نہیں، خیرات کہاں سے کروں؟ تو یہ دروازہ تو میرے لیے ہے نہیں، آج تک میں نے حج نہیں کیا، یہ دروازہ میرے لیے ہے نہیں، بیماروں روزہ نہیں رکھ پا رہا، یہ دروازہ میرے لیے ہے نہیں، بدن میں ابھی طاقت ہی نہیں، اتنی نمازیں پڑھ نہیں سکتا، اور آپ نے پورا ایک دروازہ نمازیوں کا بتا دیا۔ کہ کوئی ایسا بھی تو دروازہ بتاؤ نا جو ہمارے لیے ہو۔ یہ خطیب کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، واقعاً سوچنے لگا کوئی عمومی دروازہ بھی تو ہو نا، جرنل دروازہ۔ اب مجمع میں ہم سخاوت کی تعریف کریں گے، ضروری سارا مجمع سخی ہو؟ ہاں، ہم بولیں گے تہجد گزار، ضروری سارا مجمع تہجد گزار ہو؟ کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہے، ایک عمومی دروازہ۔ فرماتے ہیں گھر گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب عبداللہ الحسین کو ہدیہ دی۔ کہتے یہی کتاب شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی کتابیں خریدا کریں، بڑی با اثر کتابیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ عباس کی کتاب اٹھائی، امام حسین سے توسل کیا، جس طرح قرآن سے استخارہ نکالتے ہیں اس طرح میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب کو کھولا، اور جیسے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ یہ ایک حدیث کا جملہ رسول خدا سے آیا، اور یہ تھا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، ایک دروازہ خدا نے جنت میں بنایا ہے، حسین کے چاہنے والوں کا دروازہ۔ اگلے دن میں نے بوڑھے کو کہا کہ میں نے تیرے لیے بھی ایک دروازہ ڈھونڈا ہوا ہے، عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔